تو وہ نوجوان بچہ جو تھا وہ کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری پاکی پلیدگی کا خیال رکھتی تھی، یہ وہ میری ماں ہے کہ جب میں روتا تھا میرے خشک حلق میں اپنے سینے کا خالص دودھ اتارا کرتی تھی، یہ وہ ماں ہے کہ رات کے 2 بجے بھی اگر میں روتا تھا نا تو یہ اٹھ کے مجھے چپ کرایا کرتی تھی، یہ وہ ماں ہے کہ اگر میں گلی محلے میں کسی سے لڑ کے آ جایا کرتا تھا تو پورے جہان سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے اتنا پیار سے پالا، اتنا محبت سے پالا کہ دنیا کی کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی، یہ وہ میری ماں ہے، یہ وہ میری ماں ہے کہ جب میں روتا تھا تو میرے رونے کے انداز سے پہچان جاتی تھی کہ میرے بچے کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، یہ وہ میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ میں نے اپنی ماں کو کئی حج جو ہے اپنے کندھے پر اٹھا کے کروائے گئے، جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ حج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اچھا خاصا بندہ بھی ہو نا اس کی بھی جو ہے نا طبیعت ایک دفعہ بن جاتی ہے کہ جب صفا مروہ اور اس کے بعد جتنا بھی ارکان حج ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے طبیعت بڑی خراب ہو جاتی ہے، نہیں برداشت ہوتی، اور گرمی بھی وہاں کی نہیں برداشت ہوتی۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، کسی سے پوچھنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر کئی بار حج کروائے ہیں، پیدل چل کے، کوئی سواری نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی بحری جہاز نہیں، کندھے پہ پیدل میں نے اپنی ماں کو کئی حج کروا دیے گئے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ وہ اس نیت سے کروا رہا تھا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ فرمانے لگے نہیں، ارے اللہ کے بندے تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ تجھے جو دیکھا تھا اور دیکھ کے وہ مسکرائی تھی، تو اس مسکراہٹ کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک، اتنا حج کروا دیے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے بدلہ دے دیا۔ اور جیسے آج کا نوجوان کہتا ہے اگر 10 روپے کمانے لگ جائے 100 باپ کو دے دیا تو کہتا ہے کہ ابا یہ کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے، ابا میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے، میرے بھی بچے گئے ہیں، میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بدبخت، کبھی تیرے باپ نے بھی تجھے کہا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، خرچیاں کم کر، فضول خرچیاں نہ کیا کر، بلکہ وہ تو ہمیں ایسی ایسی چیزیں دلاتا کہ میرا بچہ پورے محلے میں سب سے بڑھ کے نظر آنا چاہیے، بلکہ جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے تو باپ اس کو کندھے پہ اٹھا کے خوش ہو کے زمانے کو دکھاتا ہے کہ دیکھو آج میرا بچہ بولنے کے قابل ہوا ہے۔ اور جب ہم بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، پھر ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، کیا کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا، ابا آپ کو نہیں پتہ کہ زمانہ کیا ہے، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا، جب ماں باپ سمجھائیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ابا آپ بات سمجھ نہیں رہے، میں آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ابے بدبخت، تیری بات تو وہ تب سمجھ جایا کرتے تھے جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا، آج تجھے زبان کیا لگی، تیرے ماں باپ تیری بات نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو ہر بات سمجھتے ہیں، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ کہاں سے بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ سے دعا لے کر تو دیکھو، ماں باپ کی دعا تو نبیوں سے ملا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا تو رب تعالیٰ سے ملا دیتی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا، یہ جو گھر میں بیٹھے ہیں بھی ہیں، ہم باہر بھاگ رہے ہیں، لوگوں سے دعائیں لے رہے ہیں، اور ماں باپ کا پوچھنا نہیں، اور ماں باپ کو دیکھنا تک نہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، لیکن انہوں نے کبھی جتلائے نہیں۔ ماں باپ بڑا کچھ سوچتے ہیں، ماں باپ بڑا کچھ چاہتے ہیں ہم سے، لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر میرا بیٹا خوش ہے تو اس کو خوش رہنے دو، اگر میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہے تو اس کو رہنے دو، نہ چھیڑو، بس یہ ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی تکلیف میں نہ ہو۔